محمد حذیفہ موتی پورہ درجہ عربی دوم کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور اصلاح معاشرہ آج کا اہم کردار پر تقریر پیش فرمائیں۔ اس شعر کے ساتھ ان کو دعوت دیتا ہوں۔ سونے والوں کو جگا دے خطبہ اعجاز سے، سونے والوں کو جگا دے خطبہ اعجاز سے، خرمن باطل کو جلا دے اپنی شیریں آواز سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، صدق اللہ العظیم۔ طلب دنیا کر کے دیکھا فکر عقبہ کر کے دیکھ، طلب دنیا کر کے دیکھا فکر عقبہ کر کے دیکھ، سب کو اپنا کر کے دیکھا رب کو اپنا کر کے دیکھ۔ سامعین مکرم اور حاضرین محترم اور اسٹیج پر جلوہ افروز قابل قدر شخصیات، باوقار شمع محمدیہ کے پروانوں، آج کے اس مبارک جلسے کے موقع پر اور آج کے بگڑے ہوئے معاشرے اور معاشرے میں انتشار و خلفشار کے موقع پر میرا موضوع سخن اصلاح معاشرہ آج کا اہم کردار۔ حضرات، یہ ایسا عنوان ہے جو وقت کی اہم ضرورت ہے، جس پر کما حق لفظ کرنا میرے بس کی بات نہیں، البتہ یہ بات میرے پردے سماج سے ضرور ٹکراتی ہے۔ ما لا یدرک کلہ لا یدرک کلہ، کہ اگر کسی چیز کو تمام تر حاصل نہیں کیا جا سکتا تو اس کو یکسر چھوڑا بھی نہیں جا سکتا۔ حضرات، جب سے دنیا فانی وجود میں آئی ہے اسی وقت سے شر و فساد کا وجود بھی رہا ہے۔ جس طرح شر و فساد کا وجود کل تھا اسی طرح آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا، مگر اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر اتنا بڑا مہربان کہ ہر زمانے میں انسانوں میں سے کچھ ایسے افراد کو بھی تیار کیا جو کبھی نبی، کبھی رسول اور کبھی بزرگان دین کی شکل میں نمودار ہوتے رہے اور اپنی اپنی قوم و ملت کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے رہے، اور سب نے آ کر اچائی کا سبق سکھایا اور سچائی کا درس دیا۔ حضرات، معاشرے کی اصلاح کیسے ہوگی، معاشرے کی برائیاں کیسے دور ہوں گی، معاشرے میں انقلاب کیسے پیدا ہوگا؟ یہ اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جبکہ ہم میں سے ہر فرد اپنے اپنے نفس کی اصلاح کر لے۔ اگر ہمیں کسی کے اندر کوئی برائی نظر آ رہی ہے قبل اس سے کہ ہم اس کی اصلاح کریں، اپنے گریبان میں جان کر دیکھیں کیا وہ برائی میرے اندر ہے یا نہیں۔ اگر وہ برائی میرے اندر نہیں تو پھر اگر وہ برائی میرے اندر ہے تو پھر اس برائی کی اصلاح کرنے کا کوئی حق نہیں، اور اگر وہ برائی میرے اندر نہیں تو پھر اس برائی کی اصلاح کرنی ہوگی۔ مگر آج ہم معاشرے کی اصلاح کیسے کر سکتے ہیں؟ دوسروں کی چغلی و غیبت ہم کرتے ہیں، سود ہم کھاتے ہیں، شراب پینا ہمارا کام ہے، اپنے مسلمان بھائیوں سے حسد ہم کرتے ہیں، تو معاشرے کی اصلاح کیسے ممکن ہو سکے گی؟ حضرات، اپنے اپنے نفس کی اصلاح کرو، خدا تعالیٰ کی وعیدوں سے خوف کھا کر، اور ڈرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑکائی آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوگا، اور بچو ان برے اعمال سے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن بائیں ہاتھ میں دے گا۔ حضرات، کیا آپ کو پتا ہے اس وقت آپ کا کیا حال ہوگا جس وقت نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا؟ حضرات گرامی، کیا کبھی ہم نے آخرت کے ہولناک مناظر کے بارے میں تصور کر کے دیکھا اور اللہ تعالیٰ کی وعیدوں سے خوف کھا کر دیکھا؟ نہیں۔ اگر ہمیں خدا کا خوف دامن گیر رہتا، اگر ہمیں آخرت کے سنوارنے کی فکر ستاتی تو ہم اپنے نفس کی ضرور اصلاح کر لیتے، مگر ہم نے اپنے نفس کو تو کیا سنوارا، ہم نے تو دنیا کو ہی سنوارنے میں اپنی پوری زندگی کھو دی، ہم نے تو دنیا کو اصل قیام کا سمجھ لی، ہم نے خدا وحدہ لا شریک کا خوف اپنے دل سے نکال دیا، ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو ایک دوسرے سے بڑا سمجھنے لگا، ہم نے سوچا کہ ہم چنی دی کا نیست، یعنی ہم جیسا کوئی نہیں، ہم نے آخرت کو بلا دیا، قرآن کو ترک کر دیا، نبی کی سنتوں پر عمل کرنا چھوڑ دیا، تو پھر ہم لوگ خود ہی فیصلہ کر لیں کہ معاشرے کی اصلاح کیسے ہوگی۔ حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، تم دنیا میں زندگی گزارو اس طور پر گویا کہ ایک تم پردیسی ہو یا مسافر، یعنی کہ دنیا کو اصل قیام کا مت سمجھو، یہ دنیا تو چند روزہ زندگی ہے، اس چند روزہ زندگی کو تو اس مسافر کی طرح گزار دو جیسے کوئی راہگیر راستے چلتے چلتے چند لمحہ آرام حاصل کرنے کے لیے رک جاتا ہے اور اس کے دل میں یہ ارادہ رہتا ہے کہ ابھی منزل مقصود کو نہیں پہنچے ہیں۔ جیسا کہ ہم عالم عربہ سے سفر کر کے عالم دنیا میں آئے ہیں، پھر یہاں سے بھی سفر کر کے عالم برزخ میں جانا ہے، اور عالم برزخ سے بھی سفر کر کے عالم آخرت میں جانا ہے۔
اور عالم آخرت ہی ہماری اصل منزل مقصود ہے، جس کی تیاری کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا فانی کے اندر بھیج کر اپنی کتاب قرآن مقدس میں اعلان فرما دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے جناتوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، کہ ہم نے جنات اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ حضرات کیا کمی حضرات اپنے نفس میں اصلاح کرو، خدا تعالیٰ کے وعیدوں سے خوف کھا کر، اور ڈرو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھڑکائے آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوگا۔ حضرات گرامی، اگر تم اپنے نفس کی اصلاح کرو خدا تعالیٰ کی وعیدوں سے خوف کھا کر، اور ڈرو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھڑکائے آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوگا، اور بچو ان برے اعمال سے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن بائیں ہاتھ میں دے گا۔ حضرات گرامی اپنے نفس کی اصلاح کرو اور اللہ تعالیٰ کے وعیدوں سے خوف کر۔ حضرات گرامی اگر تم